امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التورات والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی، اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر راضی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سنو۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، بات چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مسخلا ربا حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من نحمیر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ ایاک، یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگ، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگ۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد،
اور بندگی صرف نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنا ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیء۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے۔ مالک یوم الدین جزا، سزا اور آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتا، و ایاک نستعین، تجھی سے مانگ، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی۔ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر آپ نماز کی عادت ڈال دو نا، آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے۔ اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھ۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوک۔ ایک آدمی ساز سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں۔ کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے
تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں. تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگا؟ ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگا؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں، ایاک نعبد. امت اللہ کے سامنے سر جھکا، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے. بندگی صرف نماز نہیں ہے. بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کو وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت. اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا. سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے. یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے. بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے. صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد. میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے، پوری زندگی بندگی بن جائے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی. اس کے دین اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو وہ نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر. اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا. اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد وچ مریا. ایسی دعا قبول ہوئی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہا چلو بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور بدا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان، 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا وہ شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے، وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا، اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے. یہ پکار ہے عزت بچانے کی کہ میری عزت رہ جائے. تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرا رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا. جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے. اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں. آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں. 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے. اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تو نکلیا کوئی نہیں، بارش کیوں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو. موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو. ایسا رب، ایسا اللہ. یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا. ارے اللہ تو کریم ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی. کہاں؟
اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کر لی. منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائم؟ ماں جیسا پیارا رشتہ, وہ ناراض ہو جائے, زور لاؤ, منا کے دکھاؤ, کتنے پسینے نکلوائے گی, پھر جا کے معاف کرے گی. واہ میرا رب, تو دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. 40 سال کی غلاستیں, گندگیاں, اور یوں کا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے. کہ اللہ کیوں, کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی, ہم نے صلح کی. کہ اللہ کون ہے, اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ, جب نافرمانتا نہیں بتایا, جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ, لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو, تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں. بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, یہ اللہ ہے. یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا. میرے عزیزو, آپ ہمارا سرمایہ ہو. تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل, پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ. سب سے نگاہوں کو پھیر لے, سب سے نظروں کو پھیر لے. اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں, سارے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹی سی سورت سارے قرآن کا خلاصہ ہے. یاد رہے گی تو فائدہ اٹھاؤ گے, نہیں رہے گی تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. چلو تمہارا اتنا تو احسان ہے کہ بیٹھ کے سن رہے ہو. قرآن میرے اللہ کا علم ہے, میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے, اور یہ دونوں بے خطا ہستیاں ہیں. تو اللہ رسول کی بات کا خلاصہ سنا رہا ہوں. اللہ اس کا رسول ایک بات کو سمری کر کے آپ کو دے. سارا قرآن 114 سورتیں, 6200 کچھ آیات, ان سب کا خلاصہ ایک چھوٹی سی سورت جس میں کامیابی ناکامی کی مہر لگا دی. قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں, یہ قرآن کی آخری قسم ہے. قسم اٹھانے سے بات طاقتور ہو جاتی. اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. پہلی قسم قرآن کی سورہ نساء میں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ پہلی قسم. دوسری آخری قسم ہے قرآن کی والعصر, یہ آپ کو بتانا چاہتا. مجھے زمانے کی قسم, بچوں یہ بنیاد بنا لو, پھر آنکھیں بند کر کے چلو. تمہیں نوکری ملے تو بھی موج ہے, نہ ملے تو بھی موج ہے. تمہارے پاس دنیا کا علم آئے کم آئے زیادہ, یہ 4 باتیں ہیں تو تمہیں خوشخبری ہے. میرا اللہ نے کہا والعصر, مجھے قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, ساری دنیا کے انسان یقیناً ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے. فی کا لفظ بہت خوفناک مطلب دے رہا ہے. یوں دکھا رہا ہے جیسے سفینہ انسانیت ناکامی کے سمندر میں ڈوب رہا ہو, غرق ہو رہا. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا, کوئی بچنے کی امید کہاں؟ 4 کام کرنے والے ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اچھا, ناکامی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں اللہ کا راضی ہونا کامیابی ہے, اور اللہ کا ناراض ہونا ناکامی ہے. جنت کا مل جانا کامیابی ہے, اور جہنم میں گر جانا ناکامی ہے. یہ قرآن کا مفہوم ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا وہ کامیاب. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. جو قیامت کے دن جہنم میں گر گیا یہ ناکام ہے. اس مفہوم کو ذہن میں بٹھائیں. پیسے کا مل جانا ایک وقتی کامیابی, نہ ملنا ایک وقتی ناکامی ہے. یہ کامیابی ناکامی ہے ہی نہیں, یہ حالات ہیں, امتحان ہے. اللہ نے یزید کو تخت دے دیا, حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا, تو کیا اللہ تعالیٰ حسین سے ناراض ہیں؟ وہ یزید سے راضی ہیں. جو انسانیت کے لیے پھٹکار ہو اس کو 3 براعظم کی حکومت مل رہی ہے, تو ایک امتحان ہے. آل رسول کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہے ہیں, امتحان ہے. میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر مجے ہوئے, امتحان ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے حجرے میں آئے تو فقر, تو رونے لگے. آپ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ, یہ ایران کے بادشاہ, یہ روم کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانے کھاتے, زربفت کے مساریوں پر, بستروں پر وہ آرام کرتے ہیں, اور آپ 2 جہان کے سردار ہو کر یہ حال. آپ نے کہا عمر, ان کے لیے دنیا میں, ہمارے لیے آخرت میں. تو میرے اللہ نے کہا والعصر, زمانے کی قسم, ساری دنیا کے انسان ناکام ہیں. ناکامی کیا ہے؟ جہنم. کون بچا اس ناکامی سے؟ کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا 4 کام کرنے والے بچ جائیں گے. 4 کام کرنے والے, الا الذین آمنوا, جو ایمان لائے. ایمان ناکامی سے نکالنے کی پہلی شرط ہے. وعملوا الصالحات, جنہوں نے اچھے اعمال کیے.
अच्छा अमल नाकामी से निकलने की दूसरी शर्त है। वतवासो बिल हक, जिन्होंने हक की दावत दी, ये तबलीग का काम, जिसको आप तबलीगी जमात समझते हैं, ये तबलीगी जमात नहीं है, ये मेरे रब की लगाई हुई जिम्मेदारी है खत्म नबूवत की वजह से कि मेरे नबी के बाद अब कोई नहीं आएगा। तुम ए उम्मत मोहम्मद इस दावत के काम को और हक की दावत को तुम आगे पहुंचाओगे। वतवासो बिल हक, ये लाजमी पेपर है, कंपल्सरी पेपर, इसमें नकल भी नहीं लग सकती है, ये लाजमी पेपर है। वतवासो बिल हक का कि अब कोई नबी नहीं आने वाला, लिहाजा एक दूसरे को तैयार करो, दुनिया तक जाओ, ये तुम्हारे जिम्मे है। ये नाकामी से निकलने की तीसरी शर्त है। चौथा पेपर वतवासो बिस्सब्र, जिन्होंने सब्र की दावत दी, सब्र किया। मेरे बच्चों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये 4 जरूरी पेपर हैं अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी को हासिल करने के लिए। ये 4 जरूरी पर्चे हैं दुनिया और आखिरत की नाकामी से निकलने के लिए। वल अस्र, मुझे जमाने की कसम, क्योंकि जमाना गवाह है, जमाने के अंदर फिरौन, कारून, हामान, शद्दाद डूबे, बर्बाद हुए, तबाह हुए। जमाने की कसम। वल अस्र, मुझे असर के वक्त की कसम। ये क्यों कहा? ये एक मतलब बयान किया जाता है, वला असर के वक्त की कसम, कि असर के बाद दिन छुपने में टाइम थोड़ा रह जाता है, तो उस वक्त कारोबार में भी तेजी आती है, सफर में भी तेजी होती है, जल्दी घर पहुंचे, जल्दी घर पहुंचे। तो अल्लाह ताला एक इशारा फरमा रहे हैं, वाला आसर, के तुम्हारे पास भी टाइम थोड़ा रह गया है, ये मेरी बात सुन के जल्दी से अमल कर लो, टाइम थोड़ा है, जल्दी से अमल करो, टाइम थोड़ा है। फिर ये सूरत उतरी अरबों में, अरबों में लड़ाई का माहौल है, डाका का माहौल है, कत्ल गारत का माहौल है, तो असर के करीब मुसाफिर काफिले तेज हो जाते थे कि जल्दी से किसी ठिकाने पहुंचें ताकि दुश्मन के हमले से महफूज हो जाएं। तो अल्लाह उस पस मंजर में फरमा रहा है, वल असर, टाइम थोड़ा है, शाम होने वाली है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, जल्दी से ये 4 काम सीखो, जल्दी से करो, जल्दी से करो। ठीक हो गया। तीसरा मतलब वल असर, असर कहते हैं निचोड़ को, खुलासे, निचोड़, आसिर, जूस। जूस का काम क्या होता है? एक गिलास खाली, ये गिलास है ना, आप इसमें एक आम रखो तो अंदर नहीं जाएगा, यहीं अटक जाएगा, ठीक है। और इसी में 2 आम का रस निकालो तो इसमें आ जाएगा, ठीक। इसमें अब 1 किन्नू डालो, अंदर नहीं आएगा। इसी में 3 किन्नू को निचोड़ो तो इसके अंदर उसका रस आ जाएगा। आसिर, निचोड़ निकालना, निचोड़ निकालना। तो मेरा अल्लाह कह रहा है कि तुम 114 सूरतें हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, 6000 से ऊपर आते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, तो मैं तुम्हें सारे कुरान का निचोड़ निकाल कर, जूस निकाल कर 3 आयात में पेश करता हूं। मुझे इस कुरान के खुलासे की कसम, अपने रब की बात मान लो, ना बड़ा नुकसान उठाओगे। ये बहुत खूबसूरत मतलब बनता है। तो पहली शर्त है ईमान। ईमान की शर्त लगाने से काफिर हमेशा के लिए नाकाम हो गए। अमल की शर्त लगाने से ईमान वाले नाकाम हो गए। ये नाकामी क्या है? सीधे जन्नत में नहीं जाएंगे, वाया जहन्नम, बाकी अल्लाह जिसे चाहे माफ करे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने हज्जाज बिन यूसुफ को देखा जहन्नम में जल रहा है, का क्या हाल है? का जो देख रहे हो, बस अब तो सिर्फ कलमे की आस पे पड़ा हूं कि कभी तो जहन्नम से निकलूंगा।